السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ، اما بعد۔ اس وقت پاکستان کے اکثر علاقوں میں شدید موسم اور شدید بارشوں کے حالات ہیں، اور اکثر علاقوں میں طغیانی نشیبی علاقوں کا زیر آب آ جانا، اس حوالے سے شریعت نے بہت سارے احکامات ہمیں دیے ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پر تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب بھی بارش ہو ہمیں یہ دعا ضرور کرنی چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، اللہم صیبا نافعا، کہ یا اللہ ہمارے لیے اس بارش کو نفع والی، فائدہ والی بنا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بارشیں انتہا درجے کی شدت اختیار کر جائیں تو یہ سکھایا کہ تم یہ دعا پڑھا کرو، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والضراب ومنابت الاودیۃ ومہابت الشجر، کہ یا اللہ اس بارش کو یہاں سے لے جا اور اس کو وادیوں پر اور دور علاقوں میں اور جہاں پر شجر ہیں، جہاں پر کھیتیاں ہیں، یا اللہ وہاں پر انہیں برسا۔ تو یہ دعا بھی کرنی چاہیے۔ اسی طرح بجلی کے کڑکنے پر ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اپنے غضب، اپنے عذاب سے محفوظ فرمانا۔ اسی طرح شریعت اسلامیہ نے شدید موسم کے اندر، چاہے وہ شدید بارش ہے، چاہے وہ برف باری کا موسم ہے، چاہے طوفانی موسم ہے، چاہے سیلابی معاملات ہیں، یعنی موسم کی شدت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حکم یہ دیا کہ آپ اپنی نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، یعنی مسجد میں یا گھر میں آپ اپنی دو نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں۔ اور کیونکہ اگر آپ مقیم ہیں، مسافر نہیں ہیں، تو آپ جمع سوری کریں گے، یعنی ظہر کی نماز ظہر کے آخری وقت میں اور عصر کے اول وقت میں۔ یعنی آج کل اگر 4:15 بجے عصر کی جماعت ہے اور 12:45 بجے ظہر کی جماعت ہے تو تقریباً 3:30 بجے کے قریب آپ دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں، مڈل آف دا ٹائم۔ اسی طرح مغرب کی نماز کو تھوڑا ڈیلے کر کے 40-45 منٹ آپ عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھ سکتے ہیں۔ بارش کی شدت کی وجہ سے مسجد میں بھی نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر بارش اتنی شدید ہو، اتنی سیلابی کیفیت ہو، اتنی برف باری ہو، اتنا موسم خراب ہو کہ آپ کا مسجد تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات سکھائے کہ مؤذن وہ اپنی اذان کے اندر جب حی علی الصلاح کہے گا تو اس کے بعد وہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی جگہ پر وہ کہے گا الا صلوا فی رحالکم الا صلوا فی بیوتکم۔ دو الفاظ ہیں کہ تم لوگ اپنے خیموں میں اور اپنے گھروں میں نماز ادا کرو، یعنی اذان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے شامل کرنے کا حکم دیا کہ لوگوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کریں، کیونکہ ظاہر ہے مسجد تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ آج کل کے حالات میں بھی مساجد تک پہنچنا ممکن نہیں رہتا، سیلابی کیفیت ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ بارشیں یہ یقیناً اللہ کی طرف سے رحمت ہے، لیکن اگر یہ شدت اختیار کر جائیں تو یہ زحمت اور عذاب کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ صبح و شام کے اذکار، تسبیحات، اللہ کا خوف، نماز پنجگانہ، اللہ کا تقوی، اللہ سے معافی مانگنا، توبہ استغفار، اور اسی طرح سود اور بے حیائی اور فتنے اور شر، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا یہ بہت ضروری ہے، ورنہ یہ بارشیں بھی لوگوں کو ہلاک کرنے والی بن جاتی ہیں اور شدید سیلاب کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ آخر میں ایک بہت اہم بات جو ہم کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو اللہ رب العالمین نے 5 دریا عطا کیے، پاکستان کو اللہ نے 4 موسم عطا کیے، پاکستان کو اللہ نے ہر قسم کی زمین عطا کی، لیکن ہم نے کفر کی سازشوں کا شکار ہو کر ہماری مختلف حکومتوں نے کالا باغ ڈیم، بڑے بڑے ڈیمز نہ بنائے۔ ہمارا اتنا پانی نالیوں کے اندر بہہ کر ضائع ہو جاتا ہے، لیکن ہم لوگ اگر ڈیمز بنا کر اسے محفوظ رکھتے تو یہ بعد کے ایام میں ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا۔ آج ہندوستان اور مودی کہتا ہے کہ میں آپ کا پانی بند کروں گا، لیکن اگر ہم ڈیمز بنا کر اپنا پانی محفوظ رکھیں
تو پھر اللہ کی طرف سے کوئی مسئلہ ہمیں درپیش نہیں آئے گا۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کی شریعت کے مطابق جو فیصلے ہیں وہ کریں، اللہ کی شریعت کے مطابق احکامات پر عمل کریں، اور سنت کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ان پر چلنے کی کوشش کریں۔ اور آخر میں غرباء، مساکین، جن کے کچے مکان ہیں، جن کی کچی کوٹھیاں ہیں، جن کے کچے چھت ہیں، ان لوگوں کی مدد اور تعاون، اور جن کے گھروں کے چھت گر جاتے ہیں ان کے ساتھ ہم نے خیر خواہی کا اور محبت کا رویہ رکھنا ہے، اور مشکل وقت میں ان کے کام آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔